نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ مستقیم چینل کے معزز ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، عبادات میں مصروف ہوں گے، بہت اچھے طریقے سے رمضان کو انجوائے کر رہے ہوں گے عبادات کرتے ہوئے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہر عبادت کے بعد جب دعا کریں تو ہم فقیروں کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنے لیے دعا کیا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی بہنوں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اور اسی طرح پوری امت کے لیے دعا کیا کریں، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی ایک حدیث بیان کریں گے، بہت زبردست حدیث ہے، رمضان سے متعلق ہے اور اعتکاف سے متعلق ہے، رمضان اور شب قدر سے متعلق ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پوری حدیث کو غور سے سنیں اور اس کے مطابق جو آپ کو اچھی بات لگے آپ اس کو ذہن نشین کریں، آپ اس کو آگے شیئر کریں، اور جو آپ کو اچھی بات پتہ ہوتی ہے آپ اس کو آگے ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ جو آپ اچھی بات آگے شیئر کرتے ہیں اس کے شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ اگر وہ عمل کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مفیدہ ہے، جن کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں۔ اس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالی شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جو کہ جہنم کے داروغے کا نام ہے اس سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں،
ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو، کتنے؟ ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اور رمضان جیسا مقدس مہینہ کتنا بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس میں کتنے لوگ جہنم سے آزاد ہو کے جنت کے مستحق بنا دیے جاتے ہیں۔ جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا بڑا مقام ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے فرشتے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، جو نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، عبادات میں مصروف ہو۔ تو کتنا گولڈن چانس ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اگر ہم آج رمضان کی ان گھڑیوں کو جو ہے قیمتی نہیں بنائیں گے، ان میں عبادات نہیں کریں گے، تو جب رمضان رخصت ہو جائے گا تو پھر ہم پچھتائیں گے کہ کاش ہم اس میں عبادات کر لیتے، یا جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو تب ہمیں پچھتاوے کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا کہ کاش ہم ان مقبول گھڑیوں میں ان بھائیوں کے ساتھ ہم بھی عبادت کر رہے ہوتے جو آج جو ہے بہت اچھے مقام پہ ہیں، جو ہمارے ساتھ ہوں گے اور اچھے مقام پہ ہوں گے آخرت میں۔ تو ہمیں ان کو دیکھ کے ایک حسرت اور ایک افسوس ہوگا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس صف میں ہوں جو افسوس کرنے والے ہوں، ہم اس صف میں ہوں جن کو فخر ہو اپنی عبادات میں۔ تو کوشش کریں اس رمضان کو قیمتی بنائیں۔ ذکر کر رہا ہو جو شخص یا عبادت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اس کو سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ اب یہ ایک معیار بتا دیا گیا ہے، ایک بتا دی گئی ہے چیز، ایک
آئینہ دکھا دیا گیا ہے۔ یہ ان 4 باتوں کا آئینہ سامنے آپ رکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا آپ کے اندر بھی تو یہ خرابیاں نہیں پائی جاتی؟ اگر پائی جاتی ہیں تو توبہ استغفار کریں اور ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان میں سے ہیں آپ، یا کوئی بھی جو یہ سن رہا ہے، یا کوئی بھی شخص ان میں سے ہے، تو اس کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی، باقی سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، شراب پینے سے بھی، والدین کی نافرمانی کرنے سے بھی، قطع رحمی سے بھی، اور کینہ سے بھی۔ یہ بہت بڑے گناہ ہیں، بہت بری چیزیں ہیں، اور جس کے اندر پائی جائیں اس شخص کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ عید کی رات کا نام آسمانوں پر کیا ہے؟ لیلۃ الجائزہ، یعنی کہ انعام کی رات۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں، راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ، یعنی کہ جنات اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، صرف انسان اور جنات اس آواز کو نہیں سن سکتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ کیا فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ ہے یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلہ اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا۔ ماشاءاللہ بہت زبردست حدیث ہے، بہت زبردست۔ اس میں جو ہے ایک اچھی امید دلائی گئی ہے، اور ایک عبادات کرنے والوں کو ایک جو ہے اچھے انداز میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنا راضی ہوتا ہے، اس بندے سے کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اس کو سوچیں، اس پہ مراقبہ کریں، اس کو جتنا گہرائی سے سوچیں گے اتنا آپ کے اندر عمل کی جو ہے قوت پیدا ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ بہت ہی زبردست حدیث ہے، ماشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بات پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ اس کو شیئر کریں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس کو شیئر کریں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، کہ اگر کسی نے عمل کر لیا
تو جو ہے اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں بھی، یعنی کہ آپ کا اکاؤنٹ بھی اوپن ہو گیا، اس کا ثواب آٹومیٹیکلی آپ کو بھی ملتا جائے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، عبادات میں مصروف رہیں، نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں، بالخصوص دعاؤں کا خصوصی اہتمام فرمائیں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہاں پہ آپ ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔